بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ آخری اڑان، قسط نمبر 2۔ کاکپٹ میں واپس جاتے وقت جیسے ہی حماد کی نظر جہاز کے دائیں پار پر پڑی، اس کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کر لیے تھے۔ دراصل جہاز کے اس پر کے سرے پر ہلکی سی آگ کی چنگاری اسے دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے انتہائی جلدی خود پر قابو پایا تھا کہ جہاز میں موجود کوئی بھی مسافر اس کے چہرے کے تیزی سے بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ نہیں کر پایا تھا، اور ایک طرح سے یہ اچھا ہی تھا، کیونکہ اس طرح جہاز میں مزید خوف و ہراس بڑھ جاتا۔ کیپٹن حماد نے ایک نظر جہاز کے اس پر کی طرف ڈالی اور کاکپٹ کی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور اپنی پائلٹ سیٹ سنبھال لی۔ سر، ایک انجن بند ہو چکا ہے، لیکن دوسرے انجن کی بدولت ہم کسی نہ کسی طرح پرواز برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دوسرا انجن بھی… اتنا کہہ کر معاون پائلٹ خاموش ہو گیا۔ جانتا ہوں، انتہائی مضبوط ترین اعصاب کے مالک کیپٹن حماد نے صرف اتنا ہی کہا۔ اس دوران کاکپٹ کا دروازہ کھلا اور نہید تشویش زدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سر، وہ جہاز کے ایک ونگ میں آگ… ہاں، یہ بھی جانتا ہوں، حماد نے نہید کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پرسکون انداز میں کہا۔ لیکن سر، اب کیا ہوگا؟ نہید کے چہرے پر تشویش برقرار تھی۔ یوں ہی یہ خبر سن کر معاون پائلٹ کے چہرے پر بھی بے چینی امڑ آئی۔ وہ دونوں کیپٹن حماد کی طرف دیکھے رہے تھے کہ اب وہ کیا کہتا ہے۔ ہم اس وقت ایک انتہائی سرد اور برفیلے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ آگ کی چنگاریاں میں نے دیکھی ہیں، وہ زیادہ نہیں ہیں اور کچھ ہی دیر میں خود ہی بجھ جائیں گی، کیپٹن حماد نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر حیران کن حد تک سکون تھا۔ مس نہید، تم صرف مسافروں کا دھیان رکھو، انہیں پرسکون رکھنے کی کوشش کرو، اور باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دو، کیپٹن حماد نے کہا۔ اور نہید اوکے سر کہتی ہوئی کاکپٹ سے باہر نکل گئی۔ حماد جہاز کے اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اسے جہاز کو متوازن رکھنے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ کنٹرول روم سے رابطہ کرو، اس نے معاون پائلٹ سے کہا۔ لیکن کافی کوششوں کے باوجود ان کا رابطہ نہ ہو سکا۔ فلائٹ 0906 کا رابطہ کنٹرول روم سے منتقل ہو چکا تھا۔ ریڈیو ڈیڈ ہو چکا تھا۔ سر، کنٹرول روم سے رابطہ نہیں ہو رہا، معاون پائلٹ نے قدرے مایوسی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، مصیبت جب آتی ہے جو چاروں طرف سے آتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، حماد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو معاون پائلٹ، جس کا نام ساجد تھا، ایسے سر ہلا دیا جیسے وہ اس کی بات سے پوری طرح متفق ہو۔ رات کی گھنی اور سرد رات میں دور دور تک تا حد نگاہ برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی۔ اونچے نیچے پہاڑ، برفانی ٹیلے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ کہیں کہیں کوئی درخت بھی دکھائی دے رہا تھا۔ جہاں کی فضا میں چند روشنیاں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جو مسلسل آگے تو بڑھ رہی تھی لیکن ان کی بلندی میں کمی واقع ہوتی جا رہی تھی، اور یہ چمکتے ستارے کسی اور چیز کی نہیں بلکہ یہ فلائٹ 0906 کی تھی، جو اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جہاز میں سوار 140 افراد کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے 2 زندگیاں نشین اور فہد انجان خوف اور وسوسوں میں مبتلا اپنی محبت کی باتوں کو یاد کر رہے تھے۔ نشین خوف کے مارے رو رہی تھی اور فہد اسے مسلسل تسلیاں دلاسے دے رہا تھا۔ نشین، ابھی تو ہماری خوشیاں، ہماری محبت کی صبح ہوئی تھی، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری کہانی ختم ہو جائے گی؟
اتنی جلدی ہماری محبت کی شام ہو جائے گی؟ نشین کہے جا رہی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی، اور فدا اسے دلاسے دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن نمی اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ نشین سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں کسی صورت بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تو اس کی خوشی کے لیے اسے لے کر سوئٹزرلینڈ کا چاہ رہا تھا، کیونکہ نشین کی دلی تمنا تھی کہ وہ اپنا ہنی مون سوئٹزرلینڈ میں منائے، اور آج فہد نشین کی دلی تمنا پوری کرنے جا رہا تھا۔ لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات گن رہے تھے۔ یہ صرف نشین اور فہد کی ہی نہیں بلکہ جہاز میں موجود کئی نوبیاہتے جوڑوں کی بھی صورتحال تھی، اور ان صورتحال کا فلائٹ 0906 کی پائلٹ سیٹ پر بیٹھے کیپٹن حماد کو بخوبی ادھیکار تھا۔ فیول کے بارے میں معلومات دینے والے میٹر کی سوئیاں تیزی سے نیچے آ رہی تھی، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس پرواز جاری رکھنے کے لیے اب بہت ہی کم ایندھن باقی رہ گیا ہے، اور دور دور تک ایئرپورٹ نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں جس پر وہ جہاز کو لینڈ کروا سکتے۔ حماد نے ایک نظر معاون پائلٹ کے چہرے پر ڈالی۔ بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ حماد نے کہا، جیسے اس نے ساجد کا دماغ پڑھ لیا ہو۔ جی سر، ساجد نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ سر، میرے بیٹے کی ولادت قریب ہے سر، میں نے تو اس کا نام بھی سوچ لیا تھا۔ ساجد کے لہجے میں ہلکا سا کرب تھا۔ سوچ لیا تھا سے کیا مطلب ہے؟ آپ سوچنا کینسل کر دیا ہے کیا؟ حماد ہلکا سا مسکرایا۔ ظاہر ہے سر، ان حالات میں مجھے یہی لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پاؤں گا، ساجد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی جہاز کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ جہاز کا سسٹم خطرے کا ریڈ سگنل دینے لگا۔ جہاز کے دوسرے انجن میں بھی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ جہاز کا الارم سسٹم مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ حماد نے فوری جہاز میں لگے ہوئے سپیکرز کا مائک منہ کے قریب کیا۔ تمام لوگ میری بات غور سے سنیں، اپنے سیٹ بیلٹ سختی سے باندھ لیں اور اپنے پاس قریب ترین کوئی بھی چیز مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہم تیزی سے نیچے کی طرف گر رہے ہیں اور کریش لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ جیسے ہی حماد کی بات پوری ہوئی، جہاز میں موجود لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ خود کیپٹن حماد بھی کلمہ پڑھ چکا تھا، کیونکہ اب جہاز کا دوسرا انجن بھی بند ہو چکا تھا۔ لیکن حماد، جس کا نام تھا، وہ ہار ماننے کا کاہل نہیں تھا۔ وہ مرتے مرتے بھی آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جہاز تیزی سے زمین کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جہاز کی اندرونی طرف مسافروں کی چیخ و پکار تھی، اور کیپٹن حماد کی آنکھوں میں چٹان جیسی سختی چھائی ہوئی تھی۔ جہاز اور زمین کا فاصلہ اب صرف چند 100 فٹ کا رہ گیا تھا۔ جہاز نے کلا بازیاں کھانی شروع کر دی۔ اگر انہوں نے مضبوط قسم والے سیٹ بیلٹ نہ باندھے ہوتے تو اب تک جہاز کی دیواروں سے ٹکرا کر ان کے سر پاش پاش ہو چکے ہوتے۔ 500 فٹ، 300 فٹ، 100 فٹ، اور جیسے ہی جہاز 50 فٹ تک آیا تو حماد نے پوری قوت سے جہاز کا سٹیئرنگ وہیل ایک مخصوص انداز میں موڑا، جس سے یکدم جہاز مخصوص انداز میں لہرایا اور اس کے ساتھ ہی ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ حماد کو ایسا محسوس ہوا جیسے گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا ہو، اور اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنے منّے کو ممتا کی گوش میں سمیٹ لیا ہو۔ ماں کی آغوش اپنے ہمیشہ پرسکون کر دیا کرتی تھی، اور اس کے چہرے پر ابدی سکون تھا۔ کہانی جاری ہے۔ دوسری کہانی کے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تیسری قسط کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شکریہ۔